بڑے کے ساتھ ملنا چاہتا ہو، کسی پرسنالٹی والے شخص کے ساتھ ملاقات ہو، انسان اپنی الماری کو بھولتا ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ اچھا، خوبصورت نیا لباس کون سا ہے، وہ پہن کے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جائے، سب سے اچھی خوشبو کون سی ہے وہ لگا کر انسان اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جائے، نہا دھو کر تیار ہو کر انسان اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے، اپنے پاس اچھی جوتی نہ ہو کسی دوست سے مانگ لیتا ہے کہ چند دن کے لیے اچھی جوتی ہے تمہاری وہ دے دو، فلانے بندے کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کی باری آتی ہے، گھر کے کام کاج کے اندر الجھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے گندے بدبودار کپڑے ہوتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے اس کے اوپر چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کیسے کپڑے ہیں، کیفیت کیا ہے، ویسے ہی آ کر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان نے کسی بڑے کے ساتھ ملنا ہو، طریقے سیکھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، لیکن جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آؤ اس ذات کے ساتھ تمہاری ملاقات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا طریقہ تو سیکھو۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، یہ ابھی 2-4 دن ٹھہر جائیں، بازاروں کی جو کیفیت ہوگی، لوگوں کی جو کیفیت ہوگی، مسجدوں کے میناروں سے آنے والی آوازوں کی جو کیفیت ہوگی، اگر کوئی نیا بندہ کسی اور دنیا سے یہاں پہ آئے، وہ تو آ کے ان کو دیکھے گا تو وہ تو سمجھے گا کہ شاید دنیا کے اندر ان سے زیادہ محبت کرنے والے کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، امام کہہ دے تو اپنی شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے فوراً ہی اپنی شلوار کو پھر ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں۔ ہماری محبت کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر کیک بھی کاٹتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو محبت کی نشانی ہے، جو حقیقی محبت ہے، جس کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اس محبت کو ہم چہرے پہ سجانے سے قاصر ہیں، اس محبت کو، اس سنت کو اپنانے سے رہ گئے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت و فرما برداری کا۔ اطاعت و فرما برداری کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے۔ 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ 40 سال کی عمر گزر چکی ہے، 40 سال ہو چکے ہیں، ہم اپنی نماز ہی درست نہیں کر سکتے۔ ہمیں ابھی تک ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں آیا، رکوع میں جانے کا طریقہ نہیں آیا۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی مسلمانی کا کہ ہم 4 بندوں میں کھڑے ہو کر بڑے رعب کے ساتھ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، لیکن اگر اس سے نماز سن لی جائے تو نماز نہ آئے، نماز کا طریقہ پوچھ لیا جائے تو نماز کا طریقہ نہ آئے۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اس محبت کو ہم کون سا نام دیں؟
یہ کیسی محبت ہے؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، ہم اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ملنے کے طریقے کو سیکھ لیں۔ کم از کم ہمیں اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ملاقات کا ڈھنگ تو آنا چاہیے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ آج آپ کہیں پہ کسی ادارے میں نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے باہر بٹھاتے ہیں، ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں، خفیہ کیمرے لگا کے آپ کی حرکات و سکنات چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسا بندہ ہے، اس کے اندر صبر کتنا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کی بنا پہ آپ کو نوکری دی جاتی ہے۔ لیکن انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، پتہ ہو کہ چلے میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انسان کی نماز ایسی ہو، ملاقات کا طریقہ ایسا ہو، انسان ایسے حلیے میں آئے، ایسے لباس میں آئے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتلائیے انسان کہاں جائے گا، اس کی نماز کہاں جائے گی؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو زندگی کا حصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، جانے انجانے میں جیسے بھی گزر گیا، لیکن اب اپنی نماز کو درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا طریقہ، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔